کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے جو تیرا جسم نہیں، تیری انگلی کا نشان بھی تیرا ہی واپس کرے گا، کسی اور کا نہ ہوگا۔ تو مجھ سے کہتے ہو یسأل ایان یوم القیامہ، آگے میرے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہو، میرے قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، اللہ ڈیر غفور الرحیم دے، اللہ ڈیر غفور الرحیم دے، شراب بھی پیو زنا بھی کرو، اللہ ڈیر غفور الرحیم دے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ ایسا غفور الرحیم کا یہ مطلب ہے، اگر اللہ ڈیر غفور الرحیم دے کا اگر یہ مطلب ہے تو امام حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ابن زیاد اور حسین برابر ہو گئے، پھر رابعہ بصری اور رات کو ناچنے والی اگر برابر ہو جائے، اگر یہ مطلب اللہ ڈیر غفور الرحیم دے تو قاتل مقتول برابر ہو جائے، زانی پاک دامن برابر ہو جائے، پردہ دار عورت آوارہ عورت برابر ہو جائے، ناچنے والی عورت اور جس کا کوئی بال بھی نہ دیکھ سکے، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں، سود کھانے والا حلال کھانے والا اگر برابر ہو جائیں، قتل کرنے والا ظلم سہنے والا اگر برابر ہو جائیں، نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا اگر برابر ہو جائیں، رات کو ناچ گانے کی محفل سجانے والا، رات کو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہانے والا اور اللہ کے آگے تڑپنے والا گڑ گڑانے والا، ترازو کو صحیح تولنے والا اور غلط تولنے والا اگر برابر ہو جائیں، سود کھانے والا اور حلال پہ رہنے والا، رشوت کھانے والا اور حلال کھانے والا اگر برابر ہو جائیں تو کیا یہ کیا ہوا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارا قرآن ختم ہو جائے گا، ساری شریعت ختم ہو جائے گی، سارا انصاف ختم ہو جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے بندو کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولو اللہ ڈیر غفور الرحیم دے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم اور متقی کو برابر کر دوں گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، مجھے بتاؤ تم کہاں پڑھ کے یہ کہہ رہے ہو؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، جو میں نے قرآن اتارا ہے اس میں تو یہ کوئی نہیں لکھا ہوا، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس میں تو تیرے اللہ نے یہ اتارا ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے بدلہ ہے، ایک دانے کے برابر گناہ کرو گے سزا ہے۔ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، مجرم اور ایماندار برابر نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، نیک آدمی اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اپنے عمل کو بنائے گا مرد عورت اس کے ساتھ اللہ راضی ہوگا، اسے کامیاب زندگی ملے گی۔ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ وہ بتا رہا ہے جس نے شب قدر میں مجھے بلایا، جس نے شب قدر میں مجھے بلایا میں اس کی زندگی کو برباد کر دوں گا۔ برباد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ لے لے گا اور بے شمار طریقے ہیں اس کے، بلکہ دشمنوں کو زیادہ دے دیتا ہے، اس کا بھی عجیب انداز ہے، دشمن کو زیادہ دے دیا، دوست سے سارا لے لیا، یہ اس کے مختلف انداز ہیں۔ نہیں زندگی برباد کر دے گا، زندگی ان کے سینے ویران کر دے گا۔ قیامت کو اندھا اٹھائے گا، کہیں گے یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ میرا اللہ کہے گا دنیا میں تو اندھا ہو گیا تھا، میرا قرآن آیا تو نے آنکھیں بند کر لی، میرا کلام تیرے کانوں میں پہنچا تو نے کان بند کر لیے، سمجھانے والوں نے تجھے سمجھایا تو سمجھ کے نہ دیا، بلانے والوں نے تجھے بلایا تو آ کے نہ دیا، آج تو ایسے ہی اندھا ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ۔ میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنوں کہ یہ میرے اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا نظام نہیں ہے کہ رات کی ناچنے والی ہو اور رات کی تہجد گزار ہو اور دونوں برابر بیٹھے ہوئے ہوں، رات کا رونے والا ہو اور رات کا زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو برابر کر دے، انصاف کے ساتھ چلنے والا افسر ہو اور ظلم و ستم کے ساتھ چلنے والا افسر ہو اور اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جج کے گھر ہمارے ساتھی گئے، روٹی لے کر آئے، کچے پیاز کٹے ہوئے اور دہی کی چٹنی
اور روٹی تندور کی کہ میں اپنی تنخواہ میں تمہیں یہی کھلا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا جج ہے کہ اس کے دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے سجے ہوئے ہیں، اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ نہیں دیکھ رہا، سو گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو ظالموں کو کہ تمہارا رب غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ کلا انتظار کرو، انتظار کرو، جب سورج سیاہ ہوگا، جب چاند بے نور ہوگا، جب تارے ٹوٹ جائیں گے، جب آسمان زیر و زبر ہوگا، جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، جب پہاڑ روئی بن جائیں گے، جب پانیوں میں آگ لگ جائے گی، جب مائیں اپنی اولاد کو اچھال کے پھینک دیں گی، جب جوان بچے بوڑھے ماں باپ کو دھکا دے دیں گے، اور جب بیویاں خامن بھول جائیں گی، خامن بیویوں کو بھول جائیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، حکمران تخت چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، باراتی بارات چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، جس دن شیر دھاڑنا بولے گا اور ہاتھی چنگھاڑنا بولے گا اور بھیڑیا غرانا بولے گا، جس دن کوئی نغمہ بولے گی اور عقاب اپنی اڑان بولے گا، سانپ اپنی پھنکار بولے گا، بادشاہ اپنا تخت بولیں گے، خانوں کا تکبر نکل جائے گا، سرداروں کا غرور خاک میں مل جائے گا، اور مال کے پجاریوں کا نشہ آج اتر جائے گا۔ جس دن یہ ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پھٹیں گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پھر کیا ہوگا؟ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، پھر اس دن تم کہو گے مجھے چھپاؤ، مجھے کہیں چھپا دو، مجھے کہیں چھپا دو، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں دوڑنا چاہتا ہوں۔ تو میرا رب کہے گا لا تخفى منكم خافیہ، آج چھپنے کے دن گئے، این المفر، آج بھاگنے کے دن گئے، آج کیا ہوگا؟ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تو دیکھ لے گا، آج تو دیکھے گی شب قدر میں تو کیا کرتا